اس حضرت والا کا ربائی سامنے مثال ہے. حضرت والا تو عالم بھی تھے بہت بڑے, ظاہری علم بھی بہت حاصل تھا, لیکن اس سے زیادہ علم لدنی حاصل تھا کہ علوم حضرت والا کو عطا ہوتے تھے کہ علماء حیرت میں رہ جاتے تھے. میرے صاحب نے ساؤتھ افریقہ میں بڑے بڑے شیخ الحدیث اور نے کہا کہ حضرت یہ جو شرح آپ نے فرمائی اس میں لکھا ہوا بھی ہے, بعض جگہ فواد رومی میں بھی ہے, اور دوسرا جو کتاب حضرت والا کی ہے اس میں بھی واقعہ بہت سے احادیث کی. تو وہ مولانا ہارون صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث ہے. حضرت بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی, مگر آج جو اس کے معنی سمجھ میں آیا کبھی اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئے تھے. اور جو دو حدیثوں کا ربط آپ نے کیا جو ملا کے اس کے معنی بیان فرمائے, بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے. کسی سے میں دیوبند میں مولانا یونس پٹیل تو ٹاپ کیا تھا دیوبند, انہوں نے بھی کہا کہ بڑے بڑے مفتیوں سے پڑھا ہے, بڑے بڑے شیخ الحدیث سے پڑھا ہے, لیکن یہ شرح ایسی شرح نہیں تھی. مولانا یونس صاحب تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جب آپ قرآن پاک کی آیت بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا مفسر کوئی نہیں. جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں یہ وہ ہے جو جنہوں نے دیوبند میں ٹاپ کیا تھا, حضرت کے خلیفہ بھی تھے, اور آپ جب حدیث بیان کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا محدث کوئی نہیں, اور جب آپ فقہ کی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں, اور تصور میں تو امام ہی آپ. ایسی جامع یہ چیز تھی جو بڑے بڑے علماء نے گھٹنے ٹیک دیے حضرت والا کے سامنے. تو وہ علوم جو عطا ہوتے تھے تو وہ بارہا میں نے سنا بنگلہ دیش میں 50 سال جنہوں نے حدیث پڑھائی تھی حافظی حضور ڈھاکوی سب سے پہلے حضرت والا سے وہی بیعت ہوئی تھی. تو میں نے بارہا سنا کہ جب حضرت کے وہاں بیان علماء کے سامنے حضرت کی تقریر کا رنگ کچھ اور ہوتا تھا, تو حضرت کے سامنے جب بیان فرمایا تو بارہا میں نے سنا ان کو کہ حضرت 50 برس ہو گئے مجھے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے, آج تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے تھے, آج سمجھ میں آئے. یہ معمولی بات ہے. جس کے علماء جس کے قائل ہو جائیں سمجھ لو کہ وہ تاثیر ہے اثر والی چیز, اور وہ ہے اللہ والا ہے وہ. اور کسی کے اندر فرماتے تھے تھانے میں فرمایا جن کے پاس دیکھو کہ علماء کا مجمع زیادہ ہے تو سمجھ لو کہ یہ حق اہل حق میں سے صحیح پیر ہے, اور جس کے پاس دیکھو کہ عوام کا مجمع زیادہ ہے علماء کم ہے تو سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے. علماء تو اپنے علم کی روشنی میں پرکھتے ہیں کہ یہ حق کے راستے پہ ہیں بھی یا نہیں, سنت و شریعت پر ہے بھی نہیں. مولانا منصور الحق کے بھائی تھے ممتاز الحق, اور ایک اور صاحب تھے, دونوں یہ بڑے عالم یہاں کے پڑھے ہوئے تھے نیو ٹاؤن کے. یہ واقعہ مجھے خود انہوں نے سنایا. وہ حدیث رفیق ہتھورانی, مولانا رفیق ہتھورانی اور مولانا ممتاز الحق, یہ دونوں بڑے بہت ذہین تھے, لیکن وہی عادت تھی تنقید کی. بڑے بڑے علماء پر آ کے پرکھتے تھے. اب ظاہر ہے انسان ہے کہ وہ بالکل اس میں کوئی نہ کوئی ایسی تو بات ہو نہیں سکتی, کہیں نہ کوئی بات ایسی رہ جائے جو کہ گناہ بھی نہیں, مگر وہ دیکھتے تھے کہ بھائی پختگی نہیں ہے. وہ اپنے اس حساب سے دیکھتے تھے کہ وہ جو بات اس معاملے میں وہ جو غلطی کر گئی, یہ غلط بات بتائی, یہ غلط بات بتائی, وہ ہر ایک پہ تنقید کرتے تھے. جب حضرت والا وہاں کسی سے کسی کے معتقد نہیں ہوتے, کسی سے بیعت بھی نہیں ہوتے, یعنی تو ان سے زیادہ علم تو ہمارا ہے, ہم یہ بات چھوڑ گئے. حضرت والا جو مصری خود مولانا رفیق ہتھورانی نے بتایا کہ 3 سال تک میں اور یہ مولانا ممتاز الحق منصور الحق کے بھائی جو بڑے نقاد تھے دونوں,
ہم حضرت کی مجلس میں 3 سال تک آ کے بیٹھے اور یہ دیکھنے کے لیے طے کر کے آتے تھے کہ کوئی بات آج پکڑیں گے. ایک دفعہ ایک بات بھی ایسی نہیں ہوئی جس پہ ہم انگلی رکھ سکتے. پھر دوسرے سال جب پھر یہی معاملہ ہوا, ہم دونوں یہی طے کر کے آتے تھے کہ آج کوئی نہ کوئی بات پڑے. پھر دوسرے سال بھی کچھ نہیں ہوا, اپنا عاجز ہو گئے. تیسرے سال آ کے پھر بیٹھے اور پھر جب دیکھا کہ کوئی ایک کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں تو پھر گھٹنے ٹیک دیے کہ حضرت بیعت فرما لیجیے. تو بڑے بڑے علماء جو ہیں پھر وہ قائل ہو جاتے ہیں, مجبور ہونا پڑتا ہے. اب مولانا وہاں کے سب سے بڑے جو تھے پرنسپل صاحب کہلاتے تھے مولانا ہدایت اللہ صاحب, جن کے بارے میں جب ان کا انتقال ہوا تو مولانا تقی عثمانی نے فرمایا کہ ایشیا کا سب سے بڑا محدث آج انتقال کیا. وہ حضرت سے بیعت ہوئے اور وہ 80 سال کے تھے اس وقت. حضرت کی عمر 60 سال کی ہوگی جب بنگلہ دیش جا رہے تھے. تو وہ مولانا ہدایت اللہ صاحب حضرت کی مجلس میں آتے, بیعت بھی نہیں ہوئے, کئی سال کے بعد بیعت ہوئے. جو حضرت کی مجلس میں آتے تھے مگر ادب کا حال یہ تھا کہ نیچے حضرت تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پلنگ پہ تشریف فرما ہے تو نیچے آ کے بیٹھتے تھے. حضرت تھوڑا سے کہہ رہی مولانا اوپر تشریف لائیے, کوئی بیعت بھی نہیں ہوئے تھے. تو وہ کہہ رہے نہیں حضرت نہیں ہے, کہہ رہے نہیں آپ اوپر آ جائیے. مگر وہ جب وہ حضرت فرما دیتے اچھا آپ اوپر نہیں آتے بس میں ہی نیچے آتا ہوں. اچھا حضرت تھی ہمارے حضرت صاحب نے. تو خیر پھر جب یہ کہتے نہیں حضرت نہیں, تو پھر پارٹی کی طرف دو زانو بیٹھتے تھے 80 سال کی عمر میں. اور میں نے دیکھا ہے 2 گھنٹے یعنی وہ اس نشست کو بھی نہیں بدلا. جیسے ہم لوگ تھک جاتے ہیں نا کہ کبھی ادھر سے ادھر کو ہو گئے تو کبھی ذرا سی کوئی حرکت, اسی حالت میں بیٹھے رہے, اسی حالت میں اٹھے. تو وہ حضرت والا سے جب بیعت ہوئے تو پورے بنگلہ دیش میں وہ بن گیا کہ مولانا حضرت والا سے بیعت ہو گئے, مولانا اتنے بڑے عالم حضرت سے بیعت ہو گئے. تب وہ کہتے ہیں ایک صاحب نے کہا کہ اصل میں وہ جو ان کے خادم خاص سے مولانا صلاح الدین صاحب تو حضرت کے شاگرد تھے. اور مولانا کے اندر روب اتنا تھا, میں نے خود بھی دیکھا کہ ہنستے ہنستے اول تو بولتے کم تھے لیکن اگر خاموش ہو گئے نا تو دل پہ ہیبت چھا جاتی, ہمت پہ نہیں ہوتی تھی کہ آگے کو بات کرے. ایسا اللہ نے روب عطا فرمایا تھا. تو سارے علماء ان کے سامنے دم بخود ہوتے تھے. وہ حاسد تھا, اس نے کہا اصل میں مولانا صلاح الدین نے بہکا دیا ہو. وہاں حضور ڈھاکوی سے کہا کہ اصل میں مولانا کو مولانا صلاح الدین حضرت پرنسپل صاحب کو مولانا صلاح الدین نے بہکا دیا. اور ان کو غصہ آ گیا تو کہ ارے کوئی ہے مائی کا لال جو کہ پرنسپل صاحب کے سامنے بول سکے. مولانا صلاح الدین صاحب کی ہے ہمت, تو جا کے دکھا, بول کے دکھا دے. اس وقت وہاں عبد المتین صاحب بھی بہت خوش ہوئے اور وہ بعض علماء نے کہا کہ آج ہمیں بہت ہی خوشی اور تھی بھی بہت خوشی کہ جس طرح کے حضرت امام حنیفہ کا حنفی ہونا, اب حضرت انور شاہ کشمیری کا حنفی ہونا یہ دلیل دیتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے سب سے افضل ہے. اسی طرح حضرت والا کا بیعت پرنسپل صاحب کا بیعت ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت والا اس وقت سب سے بڑے اللہ والے ہیں. کیونکہ اتنے بڑا اللہ والا اس سے بیعت ہوا, اتنا صاحب علم جس کے علم کا یعنی جو کہا کہ ایشیا کا سب سے بڑا محدث. تو مجھے تو یہ بات کوئی اچھی نہیں لگی. میں نے مولانا عبد المتین صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا دیکھو آپ ایک بات سن لیجیے, میں مولانا کا معتقد آج ہوا ہوں اور اگر آپ مولانا حضرت سے تعلق نہ کرتے تو مجھے مولانا کے علم پر اشکال رہتا کیا کہ آفتاب چمک رہا ہے اور وہ آفتاب سے
استفادہ نہیں کر رہا تو کوئی اندر بینائی میں کمی ہے. اسی وقت یہ شعر کہا تھا کہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کہ جس نے تجھے پہچانا. صرف نقش قدم رہ گئے. ہم حضرت والا کے نقش قدم ہیں، اللہ اس پر ہی ہمیں چلنے کی رضا ہے. حضرت تو ہمارے ساتھ نہیں رہے لیکن نقش قدم تو انشاءاللہ اتباع سنت کے ہیں. اللہ اس پر ہم چلنے کی. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت پھول پوری شاعری نہیں تھے، تو فرمایا کہ صرف 2 شعر زندگی بھر میں کہے. اس میں ایک شعر یہ تھا کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، ہمیں نقش قدم اشرف علی محفوظ رکھنا ہے، جو کچھ فرما گئے ہیں وہ اسے ملحوظ رکھنا ہے. تو بہرحال اہل اللہ کی اس میں ان کے نقش قدم کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ اس کے ہمیں بھی توفیق دے، کیونکہ جو ہم سے قدر نہ ہو سکی اللہ اب بھی اس کی توفیق دے کہ وہ قیامت تک حضرت کی تعلیمات پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اور جو کچھ علوم حضرت والا کے شائع نہیں ہوئے اللہ سب شائع کرا دے. جو حضرت دعا فرمان سے یا اے اللہ میری ایک آہ بھی رائے گا نہ ہو، قیامت تک کے لیے اس کو باقی فرما دیجیے. اسی ہم نے کہ اللہ یہ کام مجھ سے لے لے، ہم تو میری زندگی کام آ جائے گی. ورنہ حضرت والا کی بات تو زندگی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی میں. یہ کام لے لے اللہ تو پھر سمجھ لو زندگی سوارت ہوگی. اللہ اپنے فضل سے محروم نہ فرمائے. بس وقت تو ختم ہو گیا. دل تو یہ چاہتا ہے کہ حضرت کا ذکر ساری رات ہوتا ہے، اور بے شک ہوا بھی ہے ایسا. جب ہوتا تو سب حضرت کا ذکر چھڑ گیا، فجر ہو جاتی تھی. بات سب کام وام سے چھوٹا ہوا ہے. حضرت برابر کے کمرے میں اندر ہوتے تھے. حضرت کے واقعات، حضرت کے باتوں سے سکون ملتا تھا. بس وہ حضرت نے فرمایا کہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جہاں اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت برستی ہے. تو جہاں وہ خود موجود ہو تمہارا رحمت کا کیا حال ہوگا جب ذکر پہ رحمت برستی. تو ایسا ہوا ہے بارہا کہ ساری رات ہم لوگ کرتے رہے اور صبح فجر ہو گئی، پھر نماز پڑھی. وہ حضرت والا اندر سے تشریف لاتے تھے. تو بعد دعا ایسا ہوتا تھا کہ میں آخری وقت میں سو گیا. پھر حضرت والا آواز دیتے تھے کہ صاحب ابھی تک سو رہا ہے، چلو اٹھو جلدی. بعد میں ڈانٹ پڑتی تھی، آواز دیتے تھے. آوازیں وہ ادائیں حضرت کی کان میں گونجتی ہیں، آنکھوں کے سامنے رہتی. مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ راضی ہیں. تسلیم حضرت کو تسلیم و رضا کا پیکر حضرت کو دیکھا ہے تو ہماری کیا چیز ہے. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ. کیا جی مقام، کیسا کتنا بڑا بیماری تھی کہ جو اس وقت حضرت والا اللہ کی زندگی دینی تھی تو اس وقت اللہ نے بچا لیا. تو اس نے ڈاکٹر ندیم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن جب دوبارہ کئی سال کے بعد وہ ہوا، ڈاکٹر نے اس بات میں پریشانی کی جیسے نہیں بتایا بیچاروں نے، میں نہیں ٹھیک ہو جائیں گے اس بار. تو ڈاکٹر امان اللہ نے جو پھر وہ دیکھا، وہ جو ہوتا ہے نا ایکس رے کا جو نکالا جاتا ہے دماغ، CT اسکین،
تو انہوں نے کہا کہ دماغ کا 2/3 حصہ بھی کار ہو چکا، مفلوج ہو چکا ہے. تو یہ حضرت والا پتہ نہیں، بس زندگی جو ہے حضرت والا کی یہ بھی ایک حیرت کی چیز ہے. اسی 1/3 دماغ سے حضرت والا اتنا کام ہوا اس بیماری میں. تو اسی وقت حضرت والا اتنا بڑا اٹیک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی تو حضرت والا صحت ہو گئی، اور کئی سال تک آپ نے دیکھا حضرت والا تو گفتگو بھی فرماتے تھے، بات بھی کرتے تھے. مولانا یونس پٹیل تشریف لائے تھے تو 1.5 گھنٹے میں بیان ہوا تھا حضرت کا. البتہ یہ ہوتا کہ حضرت والا پھر فکروں کو دہراتے لگے تھے، کئی دفعہ 2 دفعہ کہہ دیا تھا، لیکن پوری بات کرنے لگے تھے. یہ تو اب آخر کے یہ کچھ عرصہ ہے جس میں حضرت نے کلی بولنا چھوڑ دیا، اتنا ذوق بڑھ گیا تھا. حضرت والا بیماری کے دوران ہی بہت سی کیسٹیں جو ہیں آپ کے پاس ہیں کہ 658 کیسٹیں بیماری کی حالت میں جو ہے جو کہ ٹیپ کر دی گئی. کتنا اسفار ہوئے، وہاں تقاریر ہوئی بنگلہ دیش میں اور ساؤتھ افریقہ میں، لندن میں. اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے